کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اس سے بھی بڑی کوئی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی حبیب کو ہمیں امت میں نازل فرمایا. نہیں تو پچھلی امتوں اٹھا کے دیکھو، جب بھی کوئی گناہ سرزد ہوتا تو اس کا گناہ اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا اور وہ ذلت و رسوائی کے دامن میں گرفتار ہو جاتا. لوگ سمجھ لیتے یہ کھلا گناہ کر کے آ رہا ہے. یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ حضور کی مہربانی ہے، سرکار کی ہمارے اوپر عنایت ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن پھر بھی عذاب الہی میں گرفتار نہیں ہوتے. یہ حضور کا صدقہ ہے، ورنہ ہماری یہاں کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارا پورا دن برائیوں میں گزرتا ہے، پورا دن خرافاتوں میں، ایک دوسرے کی برائی کی توہ میں لگے رہتے ہیں. جھوٹ بولنا ہماری عادت، چال فریبی کرنا، دھوکہ دھڑی کرنا ہمارے اندر. کون سے ایسی بات ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہو، لیکن پھر بھی ہم سکون کی چین کی نیند سو رہے، کھانا بھی کھا رہے، سب کچھ ہے. نہیں تو پچھلی امتیں اٹھا کے دیکھو ان کے واقعات کہ اللہ انہوں نے فوراً سزائیں دی، لیکن ہمیں سزائیں نہیں ملتی. ہم چند سکوں کی وجہ سے اپنے بھائی کا قتل کر دیتے ہیں، چند سکوں کی وجہ سے. لیکن اے مسلمان، وہ دن بھی یاد کر کہ جس دن تو قبر سے برہنہ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. چونکہ اللہ رب العزت جل مصروح نے سب سے پہلے اپنے حبیب کی مقدس روح کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد اقرار لیا تو حضور کی روح مبارک نے اقرار کیا، یا اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے. اس کے بعد پھر دوسری روحوں کو پیدا کیا، ان سے اقرار لیا، سب نے اقرار کیا تو میرا رب ہے. اس کے بعد انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی روحوں کو پیدا کیا اور ان سے اقرار لیا کہ تم کہو کہ میں تمہارا رب ہوں. تو ان سب روحوں نے یہ اقرار کیا تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے. پھر ان روحوں سے اس بات کا اقرار کیا یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا حبیب ہے جو آخری نبی آخری زمانے میں آئے گا. سب کو اس پر ایمان لایا، سب روحوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں حضور پر ایمان لاتا ہوں. صرف کلمہ پڑھنے سے اور ٹوپی لگانے سے ایمان والا نہیں، سچی محبت حضور کی جب تک دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا. حضور کی سچی محبت جب دل میں ہوگی تب ایمان والا ہوگا. تو اللہ رب العزت جل مصروح پھر انسان کو دنیا میں بھیجے گا، ایک زمانے تک رہے گا، پھر اس کو موت طاری ہوگی، پھر حشر کا میدان قائم ہوگا. اللہ اکبر. اس وقت قبروں سے برہنہ اٹھایا جائے گا، ننگا ننگا بدن ہوگا اور مختون ختنہ بھی نہیں ہوگا اور جسم جسمانیت کے ساتھ، جسم روح دونوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ سارے حضرات میدان محشر کی جانب چلیں گے تو کبھی تو انہیں فرشتوں کے گرج ان کو ہکا لیں گے اور وہ زمانہ ہوگا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے. علماء تو موجود ہوں گے، اس سے مراد یہ کہ علم اٹھا لیا جائے گا. حال یہ ہوگا، اتنا نفسی کا عالم ہوگا، اتنا نفسی کا عالم ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ان کے بال سفید ہو جائیں گے اور جو حمل والی عورتیں ہوں گی ان کے حمل ساکت ہو جائیں گے. ایسا خوفناک منظر ہوگا اور ساری یہ پبلک، سارے لوگ میدان محشر کی جانب، کبھی تو انہیں آگ ڈھکیلے گی، کبھی فرشتوں کے گرج ان کو ڈھکیلے گی اور سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. حضرات محترم، جمع ہونے کے بعد اور اس وقت حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. آج زمین مٹی کی ہے لیکن کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا زمین مٹی کی نہیں ہوگی بلکہ تانبے کی ہوگی. اور آج سورج کروڑوں میل دوری پر ہے اور اپنا چہرہ نہیں کیے بلکہ اس کی پشت ہے. پھر اس پشت کا عالم یہ ہے
کہ جب مئی اور جون کی گرمی پڑتی ہے تو ہمیں باہر نہیں نکلا جاتا ہے۔ حضرات محترم ذرا غور فرماؤ، اس کی پشت ہے، پیٹھ ہے، اور مئی جون کی گرمی میں ہم جب باہر نکلتے ہیں تو 15-20 منٹ میں پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، اور دھوپ کی تپش اس قدر ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے کسی سائے دار درخت یا کسی مکان کی آڑ لیتے ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو یہ سورج جو کروڑوں میل کی دوری پر ہے وہ اتنی دوری پر نہیں ہوگا، بلکہ ایک نیزے پر ہوگا، سوا نیزے پر ہوگا، ایک میل کی دوری پر ہوگا۔ اور آج تو یہ پشت کیے ہوئے ہے، کل قیامت کے دن یہ پشت نہیں کیے ہوگا، بلکہ یہ سورج اپنا چہرہ دکھائے ہوئے ہوگا۔ اس کی چہرے کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے اللہ اکبر بھیجے ایسے کھول رہے ہوں گے جیسے کہ ہانڈی میں پانی یا کوئی گوشت وغیرہ بھونتا ہے اور کھولتا ہے، یہ حال ہوگا، یہ حال ہوگا۔ اس کے بعد حضرات محترم زمین تو مٹی کی نہیں ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کے بدن سے اس کی گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے اس قدر پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین کے اندر وہ پسینہ پیوست ہو جائے گا۔ کچھ زمین ایسی ہوگی، ویسے تو ہموار زمین ہوگی، لیکن کچھ زمین ایسی ہوگی کہ اس پسینے کو نہیں جذب کرے گی، تو حال یہ ہوگا کہ کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے پریا تک، کسی کے کمر تک، اور کسی کے سینے تک، اور کسی کی گردن تک، اور کافر کی گردن تک ہوگا، اور گردن تک پسینہ ہوگا، اور وہ پسینہ بمثل لگام اس کافر کو جکڑے ہوئے ہوگا۔ وہاں کون کون ہوگا؟ رات المحترم وہاں سارے لوگ ہوں گے، وہاں انبیاء و مرسلین ہوں گے، تمام نبی ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، قطب ہوں گے، ابدال ہوں گے، بزرگان دین ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، سارے لوگ اس میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک شخص پریشان ہوگا۔ اللہ اکبر، اس قدر تپش ہوگی اور پیاس کی اس قدر شدت اسی میدان محشر میں ہوگی کہ زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، بعض کی زبانیں سوکھ کے کاٹا ہو گئی ہوں گی، اور سارے لوگ کہیں گے العطش العطش، تھوڑا سا پانی مل جاتا، تھوڑا سا پانی، لیکن پانی دستیاب نہیں ہوگا۔ ساری یہ قوم، سارے لوگ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، اور جانے کے بعد عرض کریں گے اے اللہ کے نبی، آپ سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ ہماری مدد کریے، آپ ہمارے حال کو دیکھیے، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاس کی وجہ سے ہماری زبانیں باہر آ چکی، سوکھ کے کاٹا ہو چکی، لیکن اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے یہ وقت میرے لیے تمہاری مدد کا نہیں ہے، میری خود جان کر پڑی ہے۔ ایسا مرحلہ ہوگا، کہیں گے کہ ایسا غضب رب نے کبھی نہ فرمایا جو آج فرمایا، اور نہ آئندہ کبھی غضب فرمائے گا۔ آج اللہ رب العزت اپنے قہر و غضب میں ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ کہیں گے میں کس کے پاس جاؤں؟ تو وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی فریاد کہیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے پاس یہ وقت نہیں ہے، میں خود جو ہے پریشانی کے عالم میں ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سارے لوگ جائیں گے، سارے لوگ جائیں گے، جانے کے بعد کہیں گے کہ ہماری مدد کریے، اللہ اکبر، وہ بھی منع کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جائیں گے، اپنی فریاد کہیں گے کہ ہمارے حال کو دیکھیے، ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، جو ہے گھٹنوں تک پسینہ ہے، کسی کے لگام تک پسینہ ہے، اس جو ہے زمین تانبے کی ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، جسم اس طرح سے تپش کھا رہا ہوگا اور ننگے بدن ہوں گے، ایک دوسرے کا حال برا ہوگا۔ موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور ان کے پاس جانے کے بعد ان سے فریاد کہیں گے، وہ کسی اور کے پاس بھیجیں گے۔ پھر حضرت بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد کہیں گے کہ ہماری مدد کرو، آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آج جو ہے فتح و نصرت اور کامیابی جو ہے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے دامن میں ہے، آج انہی کے پاس جاؤ، وہی لوگوں کی سفارش کریں گے، وہی
बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएंगे। अब सारे लोग हुज़ूर की बारगाह में जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब हुज़ूर की बारगाह में जाएंगे, जाने के बाद लोग